السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک سبق آموز حقیقی کہانی کو لے کے۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ مزید ایسی ہی ریئل لائف سٹوریز آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں ناظرین اپنی نئے سبق آموز کہانی کو شروع کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے بدصورت ترین خوبصورتی اور بدصورتی کیا ہوتی ہے، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ دنیا کے لیے بدصورت ترین لوگ تھے، مگر اپنے وقت کے وہ بہترین کردار تھے۔ ہم لوگ آج کل خوبصورتی جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ گورا رنگ جو ہے اس کو ہم خوبصورتی بتا دیتے ہیں، لیکن کردار کو بھول جاتے ہیں۔ تو آج ایسے ہی دو لوگوں کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے ہیں لیزی۔ اب لیزی ایک خاتون تھی اور کہتے ہیں کہ دنیا کی بدصورت ترین خاتون ہونے کا ایوارڈ ان کے پاس تھا۔ ایوارڈ میں لفظ استعمال کر گیا ہوں کہ ان کو بدصورت ترین جو ہے نا دنیا کی عورت کہا جاتا تھا۔ ان پہ لاکھوں کروڑوں میم بھی بنائے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، یہاں تک انہیں کہا گیا ان کی بدصورتی کی وجہ سے کہ اتنا بدصورت ہونے کی سے اچھا تھا کہ تم مر جاتی، مگر انہوں نے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیا، اپنی محنت جاری رکھی، ہمت نہیں ہاری، اور گریجویشن کرنے کے بعد 3 کتابیں لکھ دیں۔ اب ان کے 3 کتابیں لکھنے سے جو حسن والے تھے، یہ سو کالڈ حسن والے، ان کے منہ پہ ایک تماچا مارا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کیا، یہ نہیں کہ کتابیں لکھ کے اپنا وہیں پہ اسٹاپ کر دیے، بلکہ ان کے بعد وہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمت کر کے وہ بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی بنی، اور بہت سے مایوس افراد مایوسی جو کہ ہمارے معاشرے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، مایوس افراد کو جینے کا طریقہ سکھانے لگیں، ان کو گر بتانے لگیں، کہ ان کو موٹیویٹ کرنے لگیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح نمبر 2 پہ جو ہماری شخصیت ہیں وہ ایک عالم اسلام سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کا نام ہے حافظ اعتقاد المعتزلی ہے۔ اب وہ بھی یہی حساب تھا ان کا بھی کہ وہ بھی انتہائی بدصورت تھے، شکل کے بدصورت تھے، لیکن انتہائی ذہین۔ بدصورت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے بھی ذرا آکورڈ فیل ہو رہا ہے، تو لیکن اب مجبوری یہاں استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ ظاہری شکل جو تھی ان کی وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن انتہائی ذہین تھے۔ جتنے زیادہ ان کو بدصورت کہا جاتا تھا وہ اتنے ہی عظیم عالم تھے۔ جہاز کی بدصورتی کے بارے کہا گیا ہے کہ اگر میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، جہاز کی جو بدصورتی تھی ان کے بارے میں کہا جاتا تھا اکثر کہ اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جہاز سے کم بدصورت ہوگا۔ توبہ استغفر اللہ۔ ایک مسلمان کے بارے میں یہی ورڈ یوز کیے جاتے تھے صرف ان کی ظاہری بدصورتی کی وجہ سے، کہ جی اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جاہز سے کم بدصورت ہوگا۔ اب کسی نے جاہز سے پوچھا کہ یار اتنی آپ توہین کی جاتی ہے، آپ انسلٹ کی جاتی ہے، تو آپ شرمندہ نہیں ہوتے؟ کہاں تو جاہز نے آگے سے ان کو کہا کہ ہاں ایک بار کوئی بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے ساتھ ہیں۔ میں چلا گیا۔ اب یہ جاہز جو ہے وہ اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ میں چلا گیا اور مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی، اور سنار کے سامنے مجھے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سنار سے پوچھا میرے لائق کوئی حکم، تو جو سنار تھا اس نے جاہز سے کہا یہ بوڑھی عورت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں۔ اب یہ سنار نے جاہز کو رپلائی کیا ہے، اس کو جواب دیا ہے کہ یہ جو بوڑھی عورت تمہیں میرے پاس کھڑا کر کے گئی ہے، یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں کیا کہتے ہیں اس عورت کو شیطان کی مورتی بنا کے دوں۔ تو میں نے سنار نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا نہیں ہے، میں وہ کیا کہتے ہیں کیسے بناؤں؟ تو بوڑھی عورت نے جو سنار تھا اس کو کہا کہ میں تمہیں دکھاتی ہوں، میں شیطان تمہیں لا کے دکھاتی ہوں، تم ویسی مورتی بنا دینا۔ پھر وہ آپ کو ساتھ لے گئی اور کہا ایسا ہوتا ہے شیطان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں آپ کو بھی۔ ایک بڑھیا جو ہے وہ جاہز کے پاس گئی، ان کو کہا کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے کام ہے۔ جاہز چلے گئے احتراماً، تو جاہز کو وہ بڑھیا عورت ایک سنار کے سامنے لے جا کھڑا کر کے چلے گی۔
تو جائز نے سنار سے جو پوچھا کہ یار میرے لیے لائے کوئی کام آپ، تو جو سنار نے کہا کہ نہیں مجھے تو کام کوئی نہیں، لیکن جو بوڑھی عورت آپ کو یہاں چھوڑی گئی ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ جی مجھے شیطان کی مورتی بنا کے دو۔ تو میں نے بوڑھی عورت کو کہا کہ میں نے تو شیطان دیکھے نہیں ہوا، میں کیسی مورتی بنا کے دوں آپ کو؟ تو وہ بوڑھی عورت نے کہا کہ میں شیطان کو لاتی ہوں، تم اس کے جیسی نے مجھے مورتی بنا کے دے دو۔ پھر وہ یعنی کہ جائز کو لے آئی اور سنار کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے شیطان، اس جیسی مورتی بنا کے دے دو۔ استغفر اللہ۔ اس سب کے باوجود جائز علم کا پہاڑ تھا۔ علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آتا ہے جائز ایک ستون کی طرح نظر آتا ہے۔ اب یہ ظاہری صورتی اور اندر کے کردار کا فرق آپ دیکھ لیں، ظاہری کتنی بدصورتی ہے اور اندر جو ان کا علم ہے اسلامی علم جو ہے وہ کس حد تک ہے، مگر اس نے اپنی بدصورتی کو حصول علم اور بڑا انسان بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا۔ اس کو کہتے ہیں ہمت، اس کو کہتے ہیں موٹیویشن، اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی، کہ وہ بدصورتی پہ تانے ان کو دیے جاتے، ان کو برا بھلا کہا جاتا، ان کو توہین کی جاتی، لیکن انہوں نے وہ جو تانے تھے، جو توہین تھی، ان کو اپنی ہمت بنا لیا اور ایک نہ ایک دن وہ بڑا انسان بن گئے۔ اب ناظرین میں نے آپ کے سامنے دو مثالیں رکھی ہیں، ایک لیجی کی جو کہ نان مسلم تھی لیکن پھر بھی ایک اچھی موٹیویشن اسپیکر بنی، اپنے آپ کو کامیاب کیا، اور دوسری جائز کی کہ ان کے پاس شاید ہی کوئی بیٹھتا ہوگا یا کوئی ان کو اپنے پاس بیٹھنے دے، لیکن ان کے اندر جو کمال تھا، ان کے اندر جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت نے لوگوں کو مجبور کر دیا ان کے پاس آنے پہ۔ تو ناظرین یہ دو چھوٹی سی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان کو سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے۔ ہم لوگوں کو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی شکل صورت بھی دی ہے، دماغ بھی دی ہے، صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی ہمت نہیں کرتے۔ جس دن ہم لوگ ہمت کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی چیز میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہمت کا پھل جو ہے آپ کی اسٹرگل کا وہ ضرور دیتا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔